بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگی 48D اوپر پہاڑی کراچی سے میری شاگرد اور میری بہن محترمہ ہنا صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی کو 1 لاکھ دے دیں تو وہ ہمیں ہر ماہ 8,000 روپے دے گا، اگر 50,000 دے دیں تو وہ ہمیں ہر ماہ 4,000 دے گا، فکس ہوں گے۔ ہماری رقم سے وہ کاروبار کرے گا اور 6 ماہ بعد یا سال کے بعد اصل رقم واپس بھی کر دے گا، تو کیا یہ سود ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ شرعی رہنمائی کر دیں۔ میری محترم بہن، کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو کاروبار ہو وہ جائز کاروبار ہو، ناجائز نہ ہو۔ نمبر 2، آپ جس کے ساتھ بھی کاروبار کر رہے ہوں اس میں نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہوں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو اس کی محنت جائے گی اور آپ کی رقم جائے گی۔ آپ نے جس کو رقم دی ہے وہ اپنی محنت کرنے کا پروفٹ لے گا اور آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے پیسوں کا پروفٹ لوگی۔ 2 افراد کا مشترکہ طور پر کاروبار کرنے کو شریعہ اسلامیہ میں مضاربت کہتے ہیں، یعنی ایک شخص کی محنت ہوتی ہے اور دوسرے شخص کا پیسہ لگتا ہے۔ اس کاروبار میں بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ نفع کی تقسیم کاروبار سے حاصل شدہ نفع کے فیصد کی صورت میں ہو، یعنی اس میں نفع پر فیصد مقرر کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو رقم دے کر اس پر ماہانہ فکس منافع لینا شرعاً ناجائز ہے۔ لہذا بصورت مسئلہ 50,000 روپے دے کر ہر ماہ فکس 4,000 روپے لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو جائز کرنا ہے تو کسی کو 50,000 روپے دے کر دونوں فریق باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیں کہ اس رقم سے جو بھی نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد رقم دینے والے کا ہوگا اور اتنا محنت کرنے والے کا ہوگا، تو پھر یہ ایک کاروبار کی جائز صورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ اصل رقم وہ لوٹا دے گا، تو اس کی تفصیل سن لیجئے۔ اصل رقم محنت کرنے والے سے واپس لینے کی پہلے سے ضمانت لے لینا بھی شرعاً درست نہیں، کیونکہ شرکت یا مضاربت میں دی ہوئی رقم امانت ہوگی اور رقم واپس لینے کے معاملے کی جائز صورت یہ ہوگی کہ کاروبار شروع کرتے ہوئے یہ طے کیا جائے کہ کاروبار کی متعین کی گئی مدت پوری ہونے پر حساب بھی کیا جائے گا، اور اگر اصل سرمایہ اور اس کے ساتھ نفع بھی ہو تو دونوں کا سرمایہ انہیں مکمل مل جائے گا اور نفع کے فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اگر مدت کے اختتام پر نفع ہی نہ ہوا، صرف رقم بچی، تو بغیر نفع کے صرف سرمایہ واپس کیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ جو معاہدہ ہوا ہے کاروبار کا، اس کے اختتام پر کوئی نفع بھی نہیں ہوا اور کاروبار کرنے والے یا سائل کی کسی غلطی یا کوتاہی کے بغیر سرمایہ کا نقصان بھی ہو گیا، تو نقصان دونوں کو سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے وقت سرمایہ کے تحفظ کی یقین دہانی جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے مذکورہ معاملہ قرض کا ہو جائے گا۔ گویا انویسٹر یعنی جو پیسے دینے والا سائل کو یعنی کہ ایک مدت کے لیے رقم قرض دے رہا ہے، جو کہ اختتام پر پوری رقم واپس لے گا اور مزید اس سے یعنی نفع بھی وصول کرے گا، جو کہ صراحتاً ایک سود کی قسم ہے۔ تو اس مسئلے کو بار بار سنیں اور اپنے مسئلے کو سمجھ لیں۔ مسئلے کو میں نے بڑی تفصیل سے اپنی ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، باقی واللہ عالم۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو در مختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی میں دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔